اماں سائیں، یہ ابھی 18 سال کی بھی نہیں ہوئی، اسے تو پیریڈز بھی نہیں آئے ہوں گے، میں کیسے نکاح کر لوں اس سے؟ میں 35 سال کا مرد ہوں، یہ نکاح اس کی برداشت کی بات نہیں۔ وہ اس کم سن پر ایک نظر ڈالتا دور جا کھڑا ہوا تو بڑی بیگم نے اس کے کندھے پر اپنا لرزتا ہاتھ رکھا۔ اگر اسے پناہ دی ہے تو حویلی کی عزت بنانا پڑے گا، ورنہ ابھی اسے حویلی سے نکالنا پڑے گا۔ ماں کی بات پر مجبور ہو کر اس نے نکاح تو کر لیا، لیکن جیسے ہی اس کے قریب گیا تو اس کو خدا کے لیے میری بات کا یقین کریں سائیں، میں بے گناہ ہوں۔ یہ شخص میرے سر پر جھوٹی تہمت لگا کر مجھے اس دھرتی سے مٹانا چاہتا ہے۔ میری پاک دامنی کی گواہی تو میرا خدا بھی دے گا۔ اس مکر کے جال کو پہچانے، خدا کے لیے مجھ پر رحم کریں۔ روحینہ نے جاوید کے ایک ہی جھٹکے سے مٹیالے فرش پر اوندے وہ گرتے ہی اپنی شال کو انگلیوں میں جکڑ کر دہائی دی، اور اس کے چہرے پر پھیلی زردی حویلی کے کھلے صحن میں نصب زرد بلبوں کی روشنی میں مزید نمایاں ہوئی، جبکہ چبوترے پر بیٹھے قبیلے کے بزرگوں کے چہروں پر گہرے سائے ابھرنے لگے، جن کے سامنے جاوید بھپرے ہوئے سانپ کی طرح لہرایا اور اس کی سرخ آنکھیں وحشت سے چمکیں۔ اب ان جھوٹے آنسوؤں سے قبیلے کا قانون نہیں بدلے گا لڑکی، تمہارا گناہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جس کی سزا صرف موت ہے۔ جاوید نے اپنی آستین چڑھا کر چبوترے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کے چہرے کی وحشت دیکھ کر روحینہ کی سسکیاں ایک دم گہرے کرب میں بدل گئیں، جبکہ وہاں بیٹھے بزرگوں کے ماتھوں پر غصے کی لکیریں گہری ہو گئی۔ سرداروں کے انصاف کا جنازہ نکل جائے گا سائیں، اگر اس گناہ گار لڑکی کو آج معافی مل گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے رات کے پیر پچھلے دلال میں اس غیر مرد کے ہاتھ میں ہاتھ دیے دیکھا تھا۔ یہ قبیلے کی غیرت کا سودا کر رہی تھی، اور اس کی سزا صرف اور صرف سنسکاری ہی ہوگی۔ روحینہ نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا۔ جھوٹ ہے یہ سب، سفید جھوٹ ہے سائیں، خدا کے لیے اس درندے کی زبان کو روکیں۔ یہ میرے مرحوم بابا کی زمین پر سانپ بن کر بیٹھنا چاہتا ہے، اس لیے میری پاک دامنی کو چوراہے پر نیلام کر رہا ہے۔ میرا دامن صاف ہے سائیں، میرا دامن بالکل صاف ہے۔ جاوید نے آگے بڑھ کر روحینہ کا بازو انتہائی بے رحمی سے دبوچا اور اسے جھٹکا دیا، جس سے اس کی شال سر سے سرک کر کندھوں پر آ گری، اور بزرگوں کے ماتھوں پر غصے کی لکیریں مزید گہری ہو گئیں۔ اپنی زبان کو لگام دو گنہگار لڑکی، اب پاک دامنی کا ناٹک بند کرو۔ اس قبیلے کا قانون صدیوں پرانا ہے، اور وہ تمہاری موت کا تقاضا کرتا ہے۔ حویلی کا بھاری لوہے کا دروازہ یکلخت ایک دھماکے سے کھلا، اور بوٹوں کی چاپ کے ساتھ محافظوں کا ایک ہجوم داخل ہوا، جس کے عین وسط میں سردار دانیال بلال اپنی کالی چادر کندھے پر ڈالے جلال کی مورت بنے نمودار ہوا، جن کے چہرے کی سخت لکیریں اور آنکھوں کا جاہو جلال دیکھ کر چبوترے پر بیٹھے قبیلے کے تمام بڑے بوڑھے اپنی جگہوں سے کھڑے ہو گئے، اور پورے صحن پر ایک سکتہ طاری ہو گیا، جبکہ روحینہ نے ایک ہی جھٹکے میں خود کو جاوید کی گرفت سے آزاد کرایا، اور دیوانوں کی طرح بھاگتی ہوئی دانیال کے قدموں میں جا گری، اور ان کی کالی چادر کا پلو اپنے دونوں ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ سردار سائیں، خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکالیں، یہ مجھے مار ڈالیں گے، یہ لوگ مجھے اس گناہ کی سزا دے رہے ہیں جو میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا۔ سردار سائیں، آپ کا انصاف اس قبیلے کی آخری امید ہے، مجھے پناہ دے سردار سائیں، مجھے پناہ دے۔ نانیال نے اپنی گہری اور غضبناک نظروں سے پہلے قدموں پر تڑپتی روحینہ کو دیکھا، اور پھر ان کا سر جھٹکے سے اوپر اٹھا، جہاں جاوید ابھی تک اپنی جگہ پر کھڑا ہانپ رہا تھا۔ دانیال نے 2 بھاری قدم آگے بڑھائے، اور چشم زدن میں جاوید کا گریبان اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ کر اسے زمین سے چند انچ اوپر اٹھا دیا، جس سے جاوید کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ جاوید خان، تم نے اس قبیلے کی ایک بیٹی پر ہاتھ ڈالنے اور اس پر زبان اٹھانے سے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا کہ دانیال بلال ابھی زندہ ہے اور اس حویلی کا تخت خالی نہیں ہوا؟ بولو، کس قانون کے تحت تم نے اس پاک دامن لڑکی کو چوراہے پر کھڑا کیا؟
کیا تمہاری پشت پر کوئی گواہ ہے یا تمہاری مٹھی میں کوئی ثبوت چھپا ہے؟ اگر تمہاری زبان سے اب کوئی جھوٹ نکلا تو تمہاری سزا صرف موت ہوگی۔ بولو، کہاں ہے تمہارا ثبوت؟ جاوید کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ سے یکسر سفید پڑ گیا اور اس کے جسم میں ایک کپ کپی دوڑ گئی، جبکہ اس کی آنکھیں دانیال کے چہرے پر موجود جلال کو برداشت نہ کر سکیں اور اس نے نظریں جھکا دیں۔ سردار سائیں، وہ رات کا اندھیرا تھا اور وہ مرد بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے، لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں سردار سائیں، مجھے معاف کر دیں، میرا گریبان چھوڑ دیں۔ دانیال نے ایک نفرت آمیز جھٹکے سے جاوید کو دور پھینکا، جس سے وہ فرش پر اوندے منہ جا گرا، اور دانیال نے مٹھیاں بھیج کر اپنے محافظوں کی طرف دیکھا۔ اس قبیلے کا جرگہ آج یہ فیصلہ کرتا ہے کہ روہینہ کے دامن پر اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دی جائے گی، اور اس لڑکی کی حفاظت کی ذمہ داری اب سے سردار کی ہے۔ چادر اٹھاؤ روہینہ اور حویلی کی طرف چلو، آج کے بعد کوئی تمہارا راستہ نہیں روک سکے گا۔ حویلی کے بڑے دلان کا بھاری لکڑی کا دروازہ دانیال نے ایک ہی جھٹکے سے کھولا اور روہینہ کو اپنے پیچھے اندر داخل کر کے چادر کندھے پر ڈالی، جبکہ سامنے صوفے پر بیٹھی بڑی بیگم گھبرا کر کھڑی ہوئی اور ان کی تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر قالین پر جا گری۔ دانیال، یہ تم کس مصیبت کو اپنے ساتھ حویلی لے آئے ہو جس کے بارے میں پورا قبیلہ باہر باتیں بنا رہا ہے؟ جاوید خان نے پورے گاؤں میں زہر گھول رکھا ہے۔ تم جانتے ہو کہ ایک غیر لڑکی کو اس طرح حویلی میں رکھنا ہماری دشمنی کو نئی آگ دے گا، لوگ ہمارے خاندان کی غیرت پر باتیں کریں گے۔ دانیال نے اپنے ماتھے پر ابھرنے والے پسینے کو ہاتھ کی پشت سے صاف کیا اور کھڑکی کے پاس جا کر باہر اندھیرے میں لہراتے درختوں کو دیکھنے لگا۔ اماں سائیں، میں اس معصوم کو اس بھیڑیے کے آگے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ جرگے میں اس کی جان کو خطرہ تھا۔ جاوید اس کی جائیداد ہڑپ کرنے کے لیے اسے کاری کرنا چاہتا تھا۔ میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میرا فرض ہے کہ میں مظلوم کی حفاظت کروں، چاہے اس کے لیے مجھے پورے خاندان سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ آپ روہینہ کو اپنے پاس رکھیں، اس کی حفاظت اب ہماری ذمہ داری ہے۔ وڈی بیگم نے چند بھاری قدم آگے بڑھائے اور دانیال کے شانے پر اپنا لرزتا ہوا ہاتھ رکھ کر ان کا چہرہ اپنی طرف موڑ دیا۔ دانیال بیٹا، مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے، وہ ہماری حویلی کو بدنام کرنے کے لیے جاوید کو بھڑکائیں گے، اور کل کو کاروکاری کی اس عظیم رسم کا سارا الزام تمہارے سر ڈالنے میں دیر نہیں کریں گے۔ اماں سائیں، اس جاوید میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ دانیال بلال کے فیصلے کے سامنے کھڑا ہو سکے یا حویلی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے۔ بات جاوید کی جرت کی نہیں ہے دانیال، بات ہمارے دشمنوں کی سازش کی ہے۔ میں نے یہ بال دھوپ میں سفید نہیں کیے۔ جاوید تو صرف ایک مہرہ بنے گا، اصل نشانہ تو وہ تم پر اور اس حویلی کے تخت پر لگائیں گے، اس لیے ہوش کے ناخن لو۔ حفاظت ایسے نہیں ہوتی دانیال، تم مرد ہو اور قبیلے کے سردار ہو۔ دشمنوں کے منہ بند کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ تم روہینہ کو اس حویلی کے نام کر دو، اسے اس گھر کی قانونی اور شرعی عزت بنا لو، ورنہ کل صبح پھر کوئی جاوید اٹھے گا اور اس کی پاک دامنی پر کیچڑ اچھالے گا۔ تم میری بات مانو اور اس سے نکاح کر لو۔ دانیال نے ایک جھٹکے سے اپنی ماں کا ہاتھ شانے سے ہٹایا اور بے چینی سے چکر کاٹنے لگا۔ اماں سائیں، وہ ابھی محض 18 سال کی بچی ہے، اس نے ابھی دنیا دیکھی ہی کہاں ہے۔ میری عمر اور اس کی عمر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں 32 سال کا پختہ عمر کا مرد ہوں اور میری زندگی قبیلے کے جھگڑوں اور تلخیوں سے بھری پڑی ہے۔ وہ ایک معصوم لڑکی ہے، وہ میری زندگی کی سختیوں اور میری مزاج کی گرمی کو کیسے جھیل پائے گی؟ وہ میری بیوی بننے کے لائق نہیں ہے۔ اماں سائیں، کوئی دوسرا راستہ نکالیں۔ بڑی بیگم نے صوفے کے پاس جا کر اپنی گری ہوئی تسبیح اٹھائی اور اسے انگلیوں میں جکڑ کر دانیال کے سامنے بالکل سیدھی کھڑی ہو گئی۔ جب تم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے جرگے سے نکالا تھا، تب تم نے اس کی عمر نہیں دیکھی تھی دانیال؟ اب پیچھے ہٹنے کا وقت نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو قبیلے والے اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم اس قبیلے کے محافظ ہو، اور محافظ اپنی جان کی بازی لگا کر بھی عزتوں کا سودا نہیں ہونے دیتے۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے، کل جمعہ ہے اور سادگی سے تم دونوں کا نکاح ہوگا، یہی میری آخری بات ہے۔
دانیال نے ایک گہرا سانس خارج کیا اور کونے میں ڈری سہمی کھڑی روحینہ پر ایک سرد نظر ڈالی جو اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ دانیال نے کچھ کہے بغیر اپنے کمرے کا رخ کیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا، جبکہ روحینہ نے بڑی بیگم کے پاس آ کر ان کا ہاتھ تھام لیا۔ بڑی بیگم سائیں، میں آپ سب کے لیے مصیبت نہیں بننا چاہتی، مجھے کہیں دور بھیج دیں، میں سردار سائیں کی زندگی میں کوئی الجھن نہیں ڈالنا چاہتی، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، میں ان کے غصے سے ڈرتی ہوں، مجھے معاف کر دے بڑی بیگم۔ بڑی بیگم نے روبینہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر دالان سے اندر لے گئیں۔ تم اب اس گھر کی عزت روحینہ، دانیال کا غصہ عارضی ہے، وہ دل کا برا نہیں ہے، تم بس خود کو سنبھالو، کل سے تمہاری زندگی کا نیا سفر شروع ہونے والا ہے۔ اگلے دن جمعے کی نماز کے فوراً بعد حویلی کے چھوٹے دلان میں قاضی صاحب نے نکاح کے کاغذات دانیال کے سامنے رکھے تو دانیال نے بنا کوئی ہچکچاہٹ پین اٹھایا اور اپنے دستخط کر دیے، جبکہ دوسری طرف پردے کے پیچھے بیٹھی روحینہ نے کانپتے ہاتھوں سے قبول ہے کہہ کر دانیال بلال کے نام کا صیغہ اپنے نام کر لیا۔ بڑی بیگم نے مٹھائی کا تھال اٹھا کر دانیال کے سامنے کیا، لیکن دانیال نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا روحینہ کے پاس قدم بڑھائے جو سرخ جوڑے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دانیال نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی کالی چادر درست کی۔ تم اب میری بیوی ہو روحینہ، اور اس ناطے تمہاری جان اور عزت کی حفاظت میرا پہلا فرض ہے، لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ نکاح صرف تمہیں تحفظ دینے کے لیے ہوا ہے، تمہاری کم عمری اور نادانی میرے مزاج سے میل نہیں کھاتی، اس لیے تمہارا کمرہ حویلی کے مشرقی دلان میں الگ کیا گیا ہے، تم وہاں آرام سے رہو گی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دو۔ میری زندگی کے معاملات الگ ہیں اور تمہاری دنیا الگ رہے گی، اس حد کو کبھی پار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ روحینہ نے اپنی نم آنکھوں سے دانیال کے چہرے کو سختی کو پڑھا اور دھیرے سے اپنا سر اسبات میں ہلا دیا۔ میں آپ کی کہی ہر بات پر عمل کروں گی سردار سائیں، آپ نے مجھے جینے کا حق دیا، میرے لیے یہی بہت ہے، میں کبھی آپ کے راستے کی رکاوٹ نہیں بنوں گی، آپ بے فکر رہیں۔ دانیال نے ایک آخری سرد نظر روحینہ پر ڈالی اور مٹھیاں بھیجتے ہوئے دالان سے باہر نکل کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئے، جبکہ روحینہ اپنے نئے کمرے کے بستر پر بیٹھ کر حویلی کی اونچی دیواروں کو تکنے لگی جہاں اس کا مستقبل اب ایک خاموش بندھن میں قید ہو چکا تھا۔ کھڑکی پر برستی بارش کی بوندیں ایک مسلسل شور پیدا کر رہی تھیں اور روحینہ بستر کے کونے پر بیٹھی مسلسل برستی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے دروازہ بھاری چاپ کے ساتھ کھلا اور دانیال اپنی کالی چادر ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا جس کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ دانیال نے اپنی چادر صوفے پر پھینکی اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں باہر اندھیرا گہرا ہو رہا تھا، جبکہ روحینہ سر جھکائے بیرونی دلان کی طرف بڑھنے لگی تو دانیال نے اس کی زرد رنگت اور لرزتے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک عجیب سی چبھن کا احساس ہوا، لیکن اس نے اپنے چہرے کے تاثرات کو سخت ہی رکھا۔ رکو روحینہ، باہر طوفان تیز ہے، رات کو باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی سردار سائیں، میں اندر ہی رہوں گی، روحینہ نے دھیرے سے کہا اور کمرے کا دروازہ باہر نکل کر دروازہ بند کر لیا، جبکہ دانیال کافی دیر تک کھڑکی کے باہر کڑکتی ہوئی بجلی کے مہیب مناظر کو دیکھتا رہا اور پھر ایک گہرا سانس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے دل کے کسی کونے میں ایک انجانی نرمی پیدا ہو رہی تھی جسے وہ تسلیم کرنے سے قاصر تھا۔ رات کے پچھلے پہر بارش کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا اور بجلی کے کڑکنے کے ساتھ ہی حویلی کے پچھلے حصے کی کھڑکی ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ کھلی اور ایک سیاہ سایہ چوروں کی طرح دیوار پھاند کر روحینہ کے کمرے میں داخل ہوا جس کے بوٹوں سے مٹی اور پانی فرش پر پھیل رہا تھا۔ روحینہ نے خوف کے عالم میں اپنی آنکھیں کھولی اور سامنے چمکتی ہوئی بجلی کی روشنی میں ایک مانوس اور بھیانک چہرہ دیکھ کر اس کا سانس حلق میں ہی اٹک گیا۔ جاوید نے اپنی خبیث مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ کر روحینہ کا منہ اپنے گندے ہاتھ سے دبانے کی کوشش کی، لیکن روحینہ نے پوری طاقت سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور پیچھے دیوار سے جا لگی۔ تم یہاں کیسے آئی درندے، چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں شور مچا دوں گی اور سردار سائی تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تم سردار سائی کی بیوی بن کر بھی مجھ سے نہیں بچ سکتی روحینہ، میں سب کو بتا دوں گا
کہ تم نے مجھے خود رات کے اندھیرے میں یہاں بلایا تھا، اور اس بار دانیال بلال بھی تمہاری پاک دامنی نہیں بچا پائے گا۔ یہ سارا قبیلہ میری بات پر یقین کرے گا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو جاوید خان، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میرے بابا کی زمین تمہیں مل چکی ہے، اب میری جان کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ مجھے زمین بھی چاہیے اور تمہاری بربادی بھی، کیونکہ دانیال بلال نے جرگے میں مجھے ذلیل کیا تھا، اور اس کا بدلہ میں تمہاری عزت نیلام کر کے لوں گا۔ جاوید نے روحینہ کا بازو انتہائی وحشت سے دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا، تو روحینہ نے اپنے پورے حلق کی طاقت سے ایک چیخ ماری جو حویلی کی در و دیوار کو ہلا گئی۔ سردار سائیں، بچائیں مجھے، خدا کے لیے بچائیں سردار سائیں، دانیال سائیں کہاں ہیں آپ؟ روحینہ کی چیخ ابھی فضا میں ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا، اور دانیال بلال ہاتھ میں چمکتی ہوئی اپنی 2 نالی بندوق لیے جلال کی مورت بنے نمودار ہوا۔ ان کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھی اور چہرے پر موت کا سایہ لہرانے لگا۔ دانیال نے ایک ہی لمحے میں صورتحال کو بھانپا اور بندوق کی نالی سیدھی جاوید کے سینے پر تان دی۔ جاوید نے خوف سے روحینہ کو چھوڑا اور پیچھے ہٹنے لگا، لیکن دانیال نے بندوق کی بٹ کا ایک ایسا بھرپور وار اس کے منہ پر کیا کہ جاوید کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹا اور وہ اوندھے منہ فرش پر جا گرا۔ دانیال نے اسے بالوں سے پکڑ کر اٹھایا اور بے طرفے اس کے چہرے اور پسلیوں پر اپنے بھاری بوٹوں اور مکوں کی بارش کر دی، جس سے جاوید کے جسم کی ہڈیاں چٹکنے لگی اور وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا۔ سردار سائیں، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے مت مارے دانیال خان، مجھے معاف کر دیں۔ تیری زبان اب کبھی کسی پاک دامن پر نہیں اٹھے گی جاوید خان، اور تیرا یہ ناپاک وجود اس قبیلے کی دھرتی پر اب بوجھ نہیں رہے گا۔ میں نے تجھے جرگے میں زندہ چھوڑ کر غلطی کی تھی، لیکن اب دانیال بلال اپنے ہاتھوں سے تیرا حساب کرے گا۔ دانیال نے جاوید کو لہو لہان حالت میں فرش پر گھسیٹا اور باہر دالان میں لا کر پھینک دیا، جہاں شور سن کر وڈی بیگم اور حویلی کے درجنوں گارڈز ہتھیار لیے جمع ہو چکے تھے۔ دانیال نے اپنے گارڈز کی طرف دیکھا اور اس کی آواز میں اتنی گرج تھی کہ پورا صحن کانپ اٹھا۔ اس کتے کو ابھی کے ابھی زنجیروں میں جکڑو اور شہر کے بڑے تھانے لے جا کر DSP کے حوالے کرو۔ اس پر حویلی پر حملے اور سردار کی حرم پر بری نظر ڈالنے کا ایسا مقدمہ درج کرواؤ کہ اس کی پاکی زندگی جیل کی اندھیری کوٹری میں سڑتے ہوئے گزرے، اور اگر اس کے قبیلے کے کسی بندے نے اس کی طرف داری کی تو اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا جائے گا۔ جی سردار سائیں، ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں، یہ دوبارہ کبھی سورج کی روشنی نہیں دیکھ پائے گا۔ گارڈز نے جاوید کو بے رحمی سے گھسیٹتے ہوئے حویلی کے بڑے لوہے کے دروازے سے باہر نکال دیا، جہاں بارش کا طوفان ابھی تھمنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ دانیال نے ہانپتے ہوئے اپنی مٹھیاں بھیجی اور واپس روبینہ کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں روحینہ ابھی تک فرش پر بیٹھی خوف سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کی سسکیاں رک نہیں رہی تھیں۔ دانیال نے بندوق ایک طرف رکھی اور 2 بھاری قدم آگے بڑھا کر روحینہ کے سامنے جھکا اور بغیر کچھ سوچے اسے اپنی مضبوط اور چوڑے سینے سے لگا لیا۔ روحینہ نے دانیال کے کرتے کو اپنے دونوں ہاتھوں میں جکڑ لیا اور اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دانیال کے دل کی دھڑکن اس وقت شدید تیز تھی اور اس نے اپنی دونوں ہاتھ روحینہ کی گرد لپیٹ کر اسے خود میں بھیج لیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے چھپا لینا چاہتا ہو، اور اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ کر اس کی کپ کپی کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چپ ہو جاؤ روحینہ، بس کرو، اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، وہ دوزخ کا کتا ہمیشہ کے لیے یہاں سے جا چکا ہے، اب رو مت۔ سردار سائیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، اگر آپ نہ آتے تو وہ مجھے سب کی نظروں میں گنہگار بنا دیتا، میں مر جاتی سردار سائیں، میں سچ میں مر جاتی۔ جب تک دانیال بلال کی سانسیں چل رہی ہیں کوئی تمہاری طرف میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تمہاری عزت اور تمہاری جان اب اس سردار کی جاگیر ہے، اور جس نے اس جاگیر پر بری نظر ڈالی اس کا انجام تم نے دیکھ لیا ہے، اب اپنے دل سے ہر خوف نکال دو۔ دانیال کی آواز میں اب وہ پرانی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک ایسا مانوس تحفظ اور گہرا احساس تھا
جس نے روحینہ کے لرزتے ہوئے وجود کو ایک پل میں پرسکون کر دیا۔ روحینہ نے نم آنکھوں سے دانیال کے چہرے کو دیکھا، جہاں غصے کی جگہ اب صرف اور صرف ایک مخلص شوہر کی فکر اور تڑپ موجود تھی۔ دانیال نے دھیرے سے اسے خود سے الگ کیا اور اس کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا اور اس کے سر پر اپنی کالی چادر دوبارہ درست طریقے سے پھیلا دی، جو اس بات کا اعلان تھی کہ وہ اب واقعی اس حویلی کی عزت بن چکی ہے۔ اگلی صبح حویلی کے بڑے صحن میں دھوپ کی تمازت پھیل رہی تھی اور دانیال بلال نے چبوترے کے پاس کھڑے ہو کر اپنے بوٹوں کے تسمے کس رہے تھے، جبکہ سامنے کھڑی روحینہ اپنے ہاتھ میں کتابوں کا بستہ دبائے سہمے ہوئے اس کے قریب آئی تو دانیال نے اپنی کالی چادر کندھے پر درست کی اور اس کے چہرے پر پھیلی گھبراہٹ کو بھانپ کر اپنی جیپ کی طرف اشارہ کیا۔ گاڑی میں بیٹھو روحینہ، شہر کے سب سے بڑے کالج میں تمہارا داخلہ ہوگا اور آج سے تمہاری کلاسز شروع ہیں۔ سردار سائیں، سب کی نظریں حویلی پر ٹکی ہیں۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے کہ لوگ بڑے وڈیرے کیا کہیں گے کہ سردار کی بیوی پڑھنے باہر جا رہی ہے۔ ان وڈیروں کی زبانیں بند کرنا دانیال بلال کو اچھے سے آتا ہے۔ تم بس اپنی پڑھائی پر دھیان دو اور گاڑی میں بیٹھو، میں خود تمہیں چھوڑنے اور لینے جاؤں گا۔ کسی کی مجال نہیں جو میری موجودگی میں ایک لفظ بھی بولے۔ دانیال نے جیپ کا دروازہ کھولا اور روحینہ خاموشی سے سر جھکائے اندر بیٹھ گئی، جبکہ حویلی کے دروازے سے باہر نکلتے ہی گلیوں میں کھڑے لوگوں نے سرگوشیاں شروع کر دیں اور ان کی نظروں میں ایک عجیب سا اعتراض ابھر آیا، جسے دیکھ کر روحینہ نے اپنی شال کو چہرے پر مزید لپیٹ لیا۔ دوپہر کے وقت جب دانیال روحینہ کو واپس لے کر حویلی پہنچا تو بڑی بیگم دلان کے وسط میں غصے سے پیر پٹکتی ہوئی کھڑی تھی اور ان کے ہاتھ کی تسبیح تیزی سے گھوم رہی تھی۔ انہوں نے روحینہ کو دیکھتے ہی اپنے ماتھے پر تیوریاں چڑھا لی۔ ہمارے خاندان کی عورتیں چار دیواری میں رہتی ہیں دانیال، یہ پڑھائی لکھائی ہمارے قبیلے کی شان کے خلاف ہے۔ تم گھر سنبھالو روحینہ اور میرے بیٹے کو اس کا وارث دو، یہ کتابیں تمہاری عزت کا تحفظ نہیں کریں گی۔ اماں سائیں، یہ فیصلہ میرا ہے اور اس قبیلے کا سردار میں ہوں۔ روحینہ پڑھے گی اور اس کے رستے میں کوئی نہیں آئے گا۔ تم اپنی مردانگی کے نشے میں قبیلے کی روایتیں بھول رہے ہو دانیال۔ کل کو یہی لوگ ہمارے خاندان کی غیرت پر تھو تھو کریں گے کہ سردار اپنی بیوی کو شہر کے مردوں کے بیچ پڑھنے بیچتا ہے۔ میں یہ تماشا اس حویلی میں نہیں ہونے دوں گی۔ بڑی بیگم نے رخ موڑ کر روحینہ کو گھورا، جو ایک کونے میں کھڑی آنسو بہا رہی تھی، اور دانیال نے کچھ کہے بغیر اپنے قدم باہر کی طرف بڑھا دیے، جس کے بعد بڑی بیگم نے روحینہ کے ہاتھ سے کتابوں کا بستہ چھین کر فرش پر پھینک دیا۔ بڑی بیگم، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا ہر حکم مانوں گی، لیکن مجھے سردار سائی کے فیصلے کے خلاف جانے پر مجبور نہ کریں۔ اگر یہاں رہنا ہے تو میری مرضی سے رہنا ہوگا۔ اٹھو اور باورچی خانے کے تمام کام کرو، جب تک سارا کام ختم نہیں ہوگا تم باہر نہیں نکل سکتی۔ روحینہ نے کانپتے ہاتھوں سے زمین سے کتابیں اٹھائیں اور انہیں اپنے کمرے میں رکھ کر چولہے کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی، جہاں سارا دن اس نے سخت مشقت کی اور اس کے نازک ہاتھ برتن دھوتے دھوتے سرخ ہو گئے، لیکن اس نے دانیال سے ایک لفظ بھی نہ کہا۔ رات کے اندھیرے میں جب حویلی کا ہر کونا خاموشی کی چادر میں لپٹ گیا تو روحینہ اپنے کمرے میں ایک چھوٹے سے لیمپ کی روشنی میں کتاب کھول کر بیٹھ گئی، اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو صفحات پر لکھی تحریروں کو دھندلا کر رہے تھے۔ وہ دن بھر کی تھکن اور جلی کٹی باتوں کے بوجھ تلے پس رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا اور دانیال اپنے ہاتھ میں پانی کا گلاس لیے اندر داخل ہوا تو روحینہ نے جلدی سے اپنے آنسو پوچھ کر کتاب بند کرنے کی کوشش کی۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہے روحینہ؟ کچھ نہیں سردار سائیں، وہ بس پڑھائی کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوئی اور باورچی خانے میں کام کرتے ہوئے تھوڑا سا ہاتھ جل گیا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ مجھ سے جھوٹ بولنے کی جرات مت کرو، میں شام سے دیکھ رہا ہوں کہ اماں نے تمہیں ایک پل آرام نہیں کرنے دیا اور تم چپ چاپ یہ سب سہ رہی ہو۔ کیوں نہیں بتایا تم نے مجھے؟ بڑی بیگم سائیں میری ماں جیسی ہیں اور وہ جو بھی کر رہی ہیں اس گھر کی بھلائی کے لیے کر رہی ہیں۔ میں ان کے سامنے زبان نہیں کھول سکتی سردار سائیں، وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گی۔ دانیال نے گلاس میز پر رکھا اور روحینہ کا بازو تھاما
اور اسے اپنے ساتھ کھینچتا ہوا سیدھا بڑی بیگم کی طرف بڑھا، جہاں بڑی بیگم ابھی جاگ رہی تھی۔ دانیال نے دروازہ ایک ہی جھٹکے سے کھولا اور اپنی ماں کے سامنے کھڑا ہو گیا، جس سے بڑی بیگم گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اماں سائیں، میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی صرف ایک روایتی عورت نہ بنے، بلکہ وہ اس قبیلے کی پڑھی لکھی اور مضبوط سردارنی بنے۔ آئندہ اس کی پڑھائی میں کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی، اور نہ ہی کوئی اسے حویلی کے نوکروں کی طرح کام کرنے پر مجبور کرے گا۔ دانیال، تم ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنی ماں کے سامنے زبان چلا رہے ہو۔ اس کی محبت نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، جو تم قبیلے کے سامنے اپنی ماں کو ذلیل کر رہے ہو۔ محبت نہیں اماں سائیں، یہ میرا فرض ہے، اور انصاف کہتا ہے کہ روحینہ پر ظلم نہ ہو۔ اگر آج کے بعد کسی نے بھی اس کی کتابوں کو ہاتھ لگایا یا اسے پڑھنے سے روکا تو وہ دانیال بلال کا سب سے بڑا دشمن ہوگا، دانیال نے فیصلہ کن انداز میں کہا، اور روحینہ کا ہاتھ تھام کر اسے واپس اپنے کمرے کی طرف لے گیا، جہاں روحینہ نے دانیال کے چہرے پر موجود پختگی اور تحفظ کو دیکھ کر محسوس کیا کہ اب حویلی کی اونچی دیواریں اس کے لیے قید نہیں بلکہ ایک مضبوط پناہ گاہ بن چکی ہے۔ اور دانیال نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دوبارہ پڑھنے کا اشارہ کیا، جس کے بعد روحینہ نے اپنی کتاب دوبارہ کھول لی۔ کچھ دن بعد رات کے آخری پہر، جب ہوائیں دلان کی کھڑکیوں کو چھو کر گزر رہی تھیں، دانیال نے اپنے کمرے کا دروازہ کھولا اور روحینہ کو ہال میں لگے میز پر سر جھکائے پڑھتے دیکھا تو اس نے اپنی بھاری قدم اٹھائے اور چائے کا گرم مگ اس کے سامنے رکھ کر اس کی کتاب پر انگلی ٹکائی۔ روحینہ، رات کے 2 بج رہے ہیں اور تمہاری آنکھیں تھکن سے موند رہی ہیں، اب کتاب بند کرو اور آرام کرو۔ سردار سائیں، بس یہ آخری باب ختم کر لوں، کل میرا فائنل امتحان ہے اور میں آپ کے بھروسے کو کسی صورت ٹوٹنے نہیں دینا چاہتی۔ میرا بھروسہ تمہاری کامیابی کا محتاج نہیں ہے روحینہ، میں نے تمہاری محنت دیکھی ہے اور یہی میرے لیے کافی ہے۔ اب ذرا میری طرف دیکھو۔ دانیال نے جھک کر روحینہ کی ٹھوری کو اپنی انگلی سے چھوا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تو روحینہ نے دانیال کی گہری اور بدلتی ہوئی نظروں میں اپنے لیے ایک انوکھی کشش محسوس کی، جس سے اس کے گالوں پر حیا کی لکیریں ابھر آئیں۔ دانیال نے اس کے ماتھے پر بکھری زلف کو بہت نرمی سے کان کے پیچھے عرصا اور اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں دبوچ لیا۔ تمہاری آنکھیں جب کتابوں میں کھوئی ہوتی ہیں تو مجھے اس حویلی کا سونا پن اور بھی زیادہ کھلتا ہے۔ کیا میری سردارنی کے پاس اپنے سردار کے لیے کوئی وقت نہیں ہے؟ سردار سائیں، میری تو کائنات ہی آپ سے شروع ہو کر آپ پر ختم ہوتی ہے۔ یہ پڑھائی، یہ ڈگری، سب کچھ صرف اس لیے ہے تاکہ میں آپ کے نام کے ساتھ چلنے کے قابل بن سکوں۔ تم اس دن بھی میرے نام کے قابل تھی جب تم نے جرگے میں میری چادر کا پلو تھاما تھا، اور تم آج بھی میرے دل کی دھڑکن ہو۔ اب یہ دوری مجھے خود ایک سزا لگنے لگی ہے۔ دانیال نے روحینہ کے ہاتھ کی پشت پر اپنے لب رکھے تو روحینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا اور اس نے اپنی نظریں جھکا لی۔ دانیال نے مسکراتے ہوئے اس کی چادر کو اس کے گرد اچھی طرح لپیٹا اور اسے آرام کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے خود واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں اس کی خاموش محبت اب رفتہ رفتہ ایک گہرے عشق کا روپ دھار رہی تھی، جسے وقت بھی بدلنے سے قاصر تھا۔ 4 سال کا طویل عرصہ پلک جھپکتے ہی گزر گیا، اور شہر کی بڑی یونیورسٹی کے کانووکیشن ہال میں جب روحینہ کا نام گولڈ میڈلسٹ کے طور پر پکارا گیا تو سامنے فرنٹ رو میں بیٹھے دانیال بلال کا سر فخر سے اونچا ہو گیا۔ روحینہ نے اسٹیج پر جا کر اپنی پوزیشن کی ڈگری وصول کی اور ہال میں گونجتی تالیوں کے بیچ اس کی نظر صرف دانیال کے چہرے پر ٹکی، جو کالی چادر کندھے پر ڈالے محبت اور مان سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حویلی واپسی پر بڑی بیگم نے خود دالان کے دروازے پر کھڑے ہو کر روحینہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اس کی کامیابی پر مٹھائی تقسیم کروائی۔ روحینہ اب وہ ڈری سہمی لڑکی نہیں رہی تھی، بلکہ تعلیم حاصل کر کے ایک باشعور، پر اعتماد اور خوبصورت جوان عورت بن چکی تھی، جو حویلی کے ساتھ ساتھ قبیلے کے معاملات کو بھی سمجھنے لگی تھی۔ اگلی صبح وہ اپنے نئے منصوبے کے کاغذات ہاتھ میں سنبھالے دانیال کے پاس آئی۔ سردار سائیں،
یہ قبیلے کی غریب عورتوں کے لیے دستکاری مرکز کے حتمی دستخط ہے۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو کل سے اس پر کام شروع کروا دوں؟ روہینہ بیگم، اب تمہیں دانیال بلال کے دستخط کی ضرورت نہیں ہے۔ 4 سال میں تم نے جس طرح خود کو بدلا ہے اور قبیلے کے دلوں میں جگہ بنائی ہے، اس کے بعد تمہارا ہر فیصلہ میرا فیصلہ ہے۔ میں نے جو کچھ بھی سیکھا ہے وہ آپ کی بدولت ہے سردار سائیں۔ اگر آپ اس دن میرا ہاتھ نہ تھامتے تو آج روہینہ اس دنیا میں موجود ہی نہ ہوتی۔ یہ سب آپ کا دیا ہوا مان ہے۔ مان صرف ان کو ملتا ہے جو اس کے قابل ہو روہینہ، اور تم نے ثابت کیا کہ تم اس حویلی کی اصل سردارنی ہو۔ تمہاری تعلیم نے قبیلے کی سوچ کو بدل دیا ہے، اور اب کسی وڈیرے میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ میری سردارنی کے فیصلوں پر انگلی اٹھائے۔ دانیال نے صوفے سے اٹھ کر روہینہ کے قریب قدم بڑھائے، اور اس کی آنکھوں میں 4 سال سے چھپی وہ خاموش محبت اب صاف دکھائی دے رہی تھی، جسے وہ اس کی کم عمری کے باعث اب تک دل کے کونے میں دبائے بیٹھا تھا۔ جبکہ روہینہ نے دانیال کی نظروں کی تپش کو محسوس کیا اور اس کے چہرے پر ایک خوبصورت حیا کی سرخی دوڑ گئی، تو وہ آہستہ سے دانیال کے اور قریب ہوئی اور اس کا مضبوط ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ سردار سائیں، آپ نے مجھے تحفظ دیا، تعلیم دی اور جینا سکھایا۔ اب میں آپ سے دور نہیں رہنا چاہتی۔ میں دل سے آپ کو اپنا شوہر قبول کر چکی ہوں، اور اب اس مشرقی دلان کی دوری مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ روہینہ، میں اس دن کا منتظر تھا جب تمہاری آنکھوں سے خوف ختم ہو جائے اور تم خود میرے قریب آؤ۔ اب تم صرف میری پناہ نہیں، میرا عشق ہو، اور اس حویلی کا ہر کونا تمہاری موجودگی کا تقاضا کرتا ہے۔ دانیال نے محبت سے مسکراتے ہوئے روہینہ کے دونوں ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا اور اس کے سر پر پھیلی کالی چادر کو اپنے ہاتھ سے درست کیا، تو روہینہ نے اپنا سر دانیال کے چوڑے سینے پر ٹکا دیا، جہاں دل کی دھڑکنیں ایک نئے اور خوبصورت بندھن کی گواہی دے رہی تھیں، اور حویلی کا وہ دالان جو برسوں سے سردار کے جلال کا گواہ تھا، اب 2 دلوں کے ملاپ کی خوشبو سے مہک اٹھا تھا۔ 1 سال بعد حویلی کا بڑا صحن رنگ برنگی روشنیوں اور مشعلوں کی زرد روشنی سے جگمگا رہا تھا، اور باہر گولیوں میں اور گلیوں میں قبیلے کے مرد ڈھول کی تھاپ پر جھوم رہے تھے، جبکہ حویلی کے اندرونی حصے میں جشن کا سما تھا اور پورے قبیلے کے لیے کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ بڑی بیگم تیزی سے دالان کے اندرونی کمرے کی طرف بڑھی، جہاں روہینہ بستر پر ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اور اس کی گود میں سفید ململ کے کپڑے میں لپٹا ایک معصوم بچہ تھا جو قبیلے کا نیا وارث تھا۔ بڑی بیگم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی مٹھائی کا تھال میز پر رکھا، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ روبینہ، میری بچی، تم نے آج اس حویلی کو اس کا نیا سردار دے دیا۔ میں نے ماضی میں جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا، مجھے اس کے لیے معاف کر دینا۔ تم اس گھر کی اصل برکت ہو۔ بڑی بیگم سائیں، آپ ایسا مت کہیں۔ آپ میری ماں ہیں، اور ماں کبھی اپنے بچوں سے معافی نہیں مانگتی۔ یہ بچہ آپ کا ہے، اور اس کی تربیت آپ کے ہاتھوں ہی ہوگی۔ بڑی بیگم نے آگے بڑھ کر روہینہ کا ماتھا چوما اور بچے کو اپنی گود میں لیا، اور دانیال کی طرف دیکھا جو ابھی ابھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ دانیال کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، اور اس نے اپنی کالی چادر اتار کر روہینہ کے گرد لپیٹی، جو اب ایک مکمل اور پر اعتماد ماں کے روپ میں اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دانیال نے بچے کے ماتھے پر پیار کیا اور پھر روہینہ کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ سیدھا چبوترے کی طرف لے گیا، جہاں پورا قبیلہ اپنے نئے وارث کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب کھڑا تھا، اور روہینہ نے دانیال کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑے ہوتے ہوئے محسوس کیا کہ حویلی کی اونچی دیواریں اب اس کے تحفظ اور لازوال محبت کا سب سے بڑا قلعہ بن چکی ہیں۔ حویلی کا بڑا لوہے کا دروازہ کھلتے ہی باہر گلیوں میں ڈھول کی تھاپ تیز ہوئی، اور دانیال نے اپنے چوڑے شانے پر لہراتی کالی چادر کو درست کرتے ہوئے صحن میں بچھے قالینوں پر نظر ڈالی، جہاں قبیلے کے تمام چھوٹے بڑے بزرگ مبارکباد دینے کے لیے قطاروں میں کھڑے تھے۔